یہ ایک اصل کہانی ہے جو ایمانداری، اللہ پر توکل، انصاف اور انسانیت پر وابستہ ہے۔ بہت سالوں پہلے ایک خوبصورت شہر ڈیمسکس میں ایک بیاپاری رہتا تھا جس کا نام عمر ابن صالح تھا۔ انہیں ان کی ایمانداری اور اچھائی کے لیے پورے علاقے میں جانا جاتا تھا۔ وہ بازاروں میں مسالے، کپڑے اور خوشبو بیچتا تھا۔ دوسروں کی طرح وہ کبھی اپنے سامان کی کوالٹی کے بارے میں جھوٹ نہیں کہتا اور وزن کرتے وقت کبھی دھوکہ نہیں دیتا اور ہمیشہ ضرورت مند لوگوں کو تھوڑا زیادہ کر کے دیتا۔ وہ کہا کرتا تھا، منافع سونا نہیں، سچا منافع اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ایک سال کی بات ہے، ان کے زمینوں پر طوفان آیا، ساری فصلیں برباد ہو گئی، کھانا کا دام بڑھ گیا، لوگوں نے قیمت بڑھا دی، کاروبار کم ہو گیا اور عمر کا دھندا بند ہو گیا۔ ایک دن عمر کے ملازم بھاگتے ہوئے ان کے گھر آئے۔ مالک، جو کچھ طوفان میں فصل برباد ہوا ہے وہ کوئی لے کر چلا گیا۔ پہاڑ کے پاس سب کچھ برباد ہو گیا، اب کچھ بھی نہیں بچا۔ عمر خاموش تھا، اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ وہ فصل اس کا پورا جمع پونجی تھا، جو کچھ اس کے پاس تھا۔ وہ کھڑا ہوا، اس نے وضو بنائے اور 2 رکعت نماز پڑھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہا، اے اللہ، آپ نے مجھے عطا کیا اور مجھ سے لے لیا، مجھے آپ پر یقین ہے، اب بھی آپ میرے خدا ہیں۔ دوسری صبح بغیر کسی پیسے اور سامان کے وہ اپنی دکان میں جا بیٹھا۔ ایک امیر آدمی دوسرے شہر سے گزر رہا تھا۔ وہ عمر کے پاس پہنچا اور کہا، میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنا پورا مال کھو دیا، مگر میں نے یہ بھی سنا ہے تمہارے پاس اب بھی کچھ ریشم باقی ہے۔ میں تمہیں اس ریشم کا 10 گنا زیادہ قیمت ادا کروں۔ عمر اس آدمی کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ ہاں، میرے پاس اب بھی کچھ ریشم ہے، مگر میں تمہیں اس کی 10 گنا زیادہ قیمت نہیں لوں گا۔ جو قیمت ہے بس اتنا ہی لوں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ وہ آدمی حیران ہو گیا۔ تم ایک پل میں امیر ہو سکتے تھے، لیکن عمر نے جواب، بے ایمان کے پیسوں کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے بہتر ہے کہ میں بھوکا سو جاؤں۔ اسی شام ایک غریب بدوا عورت عمر کے دروازے پر آئی اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے کہا، میرے بچے 2 دن سے کھانا نہیں کھائے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ تم دیالو ہو، کیا تم میری مدد کرو گے؟ عمر کے پاس بہت کم کھانا تھا، مگر اس نے بنا جھجکے اسے اس میں سے آدھا دے دیا۔ جب وہ لیتی ہوئی ہچکچائی، عمر نے کہا، لے لو بہن، آج تم میرے گھر کی مہمان ہو اور مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد بغداد سے خط لے کر ایک آدمی آیا۔ اس نے ایک خط عمر کے ہاتھوں پر دے دیا جس میں ایک آفیشل سٹیمپ تھا خلیفہ کا۔ اس خط میں لکھا تھا، ڈیمسکس کے ایماندار تاجر، تمہارے کردار کے سب خلیفہ تک پہنچا۔ ایسا وقت جب لالچ اور بے ایمانی پھیلا ہوا ہے، تمہاری ایمانداری ایک جلتی ہوئی روشنی کی طرح ہے۔ ہم تمہیں بغداد میں آنے کی نیوتا دیتے ہیں، یہاں تم ایڈوائزر کا کام کرو گی۔ ہم تمہیں گھر اور باقی چیزیں بھی دیں گے اور آپ کو پورا درما بھی ملے گا۔ عمر کی آنکھیں بھر آئی اور وہ سجدے میں گر گیا۔ یا اللہ، میں نے اپنا سب کھو دیا، مگر آپ نے مجھے میرے خوابوں سے بھی زیادہ نوازا۔ عمر بغداد چلا گیا، غرور کے ساتھ نہیں بلکہ شکر گزار ہوتے ہوئے۔ وہاں وہ تاجروں کو مشورہ دیتا، بچوں کو پڑھاتا اور لوگوں کو ہمیشہ یاد کراتا کہ اصل کامیابی دولت نہیں بلکہ تقویٰ ہے۔ وہ اپنے چھاتروں کو اکثر کہتا کہ تمہارا رزق لکھ دیا گیا ہے، فرق نہیں پڑتا کہ تم کہاں سے کماتے ہو اور کیسے خرچ کرتے ہو۔ اس نے کبھی اپنے لیے محل یا مہنگی چیزیں نہیں خریدی۔ وہ سادگی سی زندگی جیتا اور اپنا آدھا سے زیادہ پیسہ زکوٰۃ کر دیتا اور کہتا، اگر یہ اللہ کا تھا جس نے مجھے دیا تو کیسے میں اسے ان کے بندوں کو واپس نہیں کروں۔ اس کہانی سے ہمیں 5 چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلا، سچائی ہمیشہ جیتتا ہے۔ دوسرا، اللہ پر توکل۔ جب اس نے سب کچھ کھو دیا، عمر نے کوئی گلہ یا شکوہ نہیں کیا۔ اس نے عبادت کی، بھروسہ رکھا اور صبر کیا۔ تیسرا، دیا کرنے سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ عمر نے اس عورت کو تھوڑا سا کھانا دیا اور اللہ اس کے لیے بڑا سا دروازہ کھول دیا۔ چوتھا، دولت ایک آزمائش ہے۔ پیسہ ہونا غلط نہیں، لیکن تم کہاں سے کماتے ہو اور کہاں خرچ کرتے ہو، اس سے تمہارا اصل کردار نظر آتا ہے۔ اور آخر میں 5واں، شخصیت انسان کی عمل سے ہی بنتی ہے۔
آپ کو یہ اسٹوری کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریے گا۔